ملک کو ہر سو عام کریں ہم، روشن اپنا نام کریں ہم، رب زدنی علما۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمدرد نونہال اسمبلی کی قائد ایوان عائشہ فواد کو کہ وہ حکیم صاحب اور خدمت خلق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی ستارہ امتیاز محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی قابل احترام اراکین ہمدرد شورا، محترمہ اسپیکر صاحبہ اور دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم۔ قول سعید ہے، جس طرح سورج ہر انسان کو بلا امتیاز اپنی روشنی سے مستفید کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو دوسرے انسان کو روشنی دینا چاہیے۔ حکیم محمد سعید شہید زندگی بھر اپنے اس قول پر کاربند رہے اور خدمت خلق کا ایسا سورج روشن کر گئے جو رہتی دنیا تک تمام عالم کو منور کرتا رہے گا۔ انہوں نے دہلی میں آنکھ کھولی، وہیں پلے بڑھے، لیکن تقسیم ہند کے ساتھ ہی انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ میں مزاجاً پاکستانی ہوں، یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ وہ پاکستان جا کر مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ 1948 میں پاکستان آئے تو کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ نہیں، بلکہ ایک عام انسان تھے، بالکل خالی ہاتھ، مگر ہمت ہارنے والوں میں سے تو تھے نہیں۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا، چھوٹے سے کمرے سے مطب کا آغاز کیا اور ساتھ ہی خدمت خلق کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ مستحق مریضوں سے فیس نہ لیتے، بلکہ دوائی بھی مفت دیتے تھے، بلکہ کچھ مریضوں کی پرچیوں پر لکھ دیتے کہ دوائی کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کر دی جائے۔ ایک تو طبیب حاذق، دوسرے اس قدر ہمدرد، کچھ ہی عرصے میں ان کی شہرت ہر طرف ہو گئی۔ حکیم صاحب جب مریضوں کو دیکھتے تو روزے سے ہوتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ صرف دوا وجہ شفا نہیں ہوتی، معالج میں روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے۔ اگر معالج پاک باز ہوگا تو مریض شفا یاب ہوگا۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن، نونہال ادب، مدینۃ الحکمہ اور اس میں تعلیم و تربیت کے بے شمار قابل قدر ادارے قائم کیے، کیونکہ نونہالوں کی تعلیم و تربیت پر ان کی خاص توجہ تھی۔ نونہالوں کے لیے تحریر کردہ ان کی سینکڑوں کتب نونہالان وطن کے لیے ایک منشور اور لاحہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی ان عظیم خدمات کا فیض ان کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ بقول شاعر، لحد میں سو رہی ہے آج بے شک مشت خاک اس کی، مگر گرم عمل ہے جاگتی ہے جانے پاک اس کی۔ ان بے شمار خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، مگر افسوس کہ چند شقی القلب اندھیروں کے عادی لوگوں سے اس روشن ستارے کی زوفشانی برداشت نہ ہوئی اور اس روشن چراغ کو بجھا دیا گیا، جسے ابھی خدمت انسانیت کے نہ جانے اور کتنے سنگ میل عبور کرنے تھے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آمین، شکریہ۔